بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا یہ کلپ سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد ایک اصول آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ میں نے یہ کہا کہ جب علم کے لیے دعا کریں تو رب زدنی علما نافعا، اے پروردگار مجھے نفع بخش علم عطا فرما۔ اور پھر یوں میں نے سرات کی کہ رب زدنی علما نہ کہیں بلکہ نافعہ ساتھ لگائیں، یہ غلط فہمی تھی۔ رب زدنی علماً بھی کہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں بھی یہی مراد ہے کہ پروردگار مجھے نفع دینے والا علم عطا فرما۔ سب سے پہلے تو میں دعا کروں گا کہ پروردگار امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کو عافیت والی طویل نیکیوں بھری زندگی عطا فرمائے۔ بلا مبالغہ آپ کا وجود مسعود یہ اہل سنت پر اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا احسان ہے۔ پروردگار ہمیں ان ہستیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذرا چلتے ہیں اس اصول کی طرف۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ امیر السنت دامت برکاتہم عالیہ نے ازالہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پہلے میں نے یوں کہا تھا کہ علما نافعا کہنا چاہیے، لیکن اب آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ علما بھی اگر کسی نے کہا تو اس کا مطلب علما نافعا ہی ہے۔ لیکن اب یہاں سوال ہے، دلچسپ سوال ہے کہ جناب علما سے علم نافع کیسے مراد ہے؟ کیا اس کا کوئی اصول ہے؟ اگر کوئی صاحب علم ہوگا تو وہ اتنی بات کہہ سکتا ہے کہ دیکھو فلاں حدیث کی شرح کے اندر کسی شارح حدیث نے لکھا ہے، یا پھر جیسے یہ آیت کریمہ کا حصہ بھی ہے تو کسی مفسر نے لکھا ہے کہ جناب علماً کے آگے انہوں نے نافعاً کی عبارت نکال دی، تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جناب علماً سے مراد علم نافع ہے۔ لیکن یہاں پر آپ کے سامنے ایک اصول عرض کرتا ہوں کہ جس کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس سے پہلے اس اصول کو سمجھنے کے لیے آپ دو الفاظ سمجھیے۔ یہ کتاب ہے میرے سامنے، کتاب ہے دو طرح کی، ایک کتاب نافع، ایک ہے غیر نافع، یعنی ایک فائدہ مند اور ایک نقصان دہ۔ اب اگر میں کتاب کے ساتھ لگا دوں نفع مند، یعنی نفع مند کتاب، تو اس کو ہم بولتے ہیں مقید، یعنی ساتھ میں نے قید لگا دی نافع کی۔ اسی طریقے سے اگر کتاب کے ساتھ میں نقصان دہ لگا دیتا ہوں تو اس کو بھی ہم بولیں گے مقید۔ شخص، ایک آدمی، اس کے ساتھ میں لگاتا ہوں برا آدمی یا اچھا آدمی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں اچھا آدمی بولوں گا تو یہ مقید ہے، اور اگر برا آدمی بولوں گا تو یہ بھی مقید ہے۔ لیکن اگر میں صرف آدمی بولتا ہوں، میں صرف کتاب بولتا ہوں، تو اس کو ہم بولتے ہیں مطلق، یعنی ساتھ کسی قسم کی کوئی قید نہ لگائی جائے۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مطلق کسے کہتے ہیں اور مقید کسے کہتے ہیں۔ اب اگلی بات سنیں۔ میں گیا کسی دکاندار کے پاس، ان کو کہا کہ سر مجھے موبائل چاہیے۔ انہوں نے کہا 40,000 کا۔ میں نے کہا یہ 40,000 روپے آپ موبائل دیں۔ موبائل میں نے لیا، ان باکسنگ کرنے کے بعد جناب میں نے جب اس کو کھول کے دیکھا تو چل ہی نہیں رہا، خراب ہے۔ میں نے اس کو واپس کیا، میں نے کہا سر یہ تو چل ہی نہیں رہا۔ انہوں نے چیک کیا، یار واقعی نہیں چل رہا۔ خیر، اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم اس طرح جو الفاظ استعمال کرتے ہیں مطلق اور مقید، تو پھر ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے ان کو صرف موبائل بولا، مجھے موبائل چاہیے، نہ میں نے یہ بولا صحیح موبائل، نہ میں نے بولا خراب موبائل۔ لیکن اس کے باوجود وہ سمجھ رہا ہے، اور میں بھی جو کہہ رہا ہوں کہ موبائل چاہیے، میں نے مطلق موبائل بولا ہے، مقید موبائل نہیں بولا، صحیح موبائل نہیں بولا، لیکن اس کے باوجود اگلا بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے مراد صحیح موبائل ہے۔ اسی طرح میں کشتی والے کے پاس گیا، میں نے دریا پار جانا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ بھائی میں نے کشتی پر سواری کرنی ہے، مجھے کشتی چاہیے، میں نے ادھر جانا ہے۔ اب جیسے ہی میں اس کو بولوں گا نا مجھے کشتی رینٹ پر چاہیے، کرائے پر چاہیے، تو اس سے مراد ہوگی صحیح کشتی۔ اس کے ذہن میں بھی یہی والی بات ہے، میرے ذہن میں بھی یہی ہے۔ فرض کریں اگر وہ ٹوٹی ہوئی کشتی ہمیں دے دیتا ہے کہ جس کے اندر سوراخ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ نہ میں قبول کروں گا نہ وہ دے گا، ٹھیک، کیونکہ وہ پیسے صحیح کشتی کے لے رہا ہے۔ میں نے مطلقاً کشتی بولا تھا، میں نے صحیح کشتی نہیں بولا تھا، نہ کوئی اس طرح بولتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مطلق کشتی بولا جائے اس سے مراد صحیح کشتی ہوتی ہے۔ اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ ہم جب کوئی لفظ مطلق بولتے ہیں، ساتھ کسی قسم کی قید نہیں لگاتے، اس کو ہم نے لغت کے اندر دیکھنا ہوتا ہے۔ لغت سے مراد ہے کہ ہماری عام گفتگو، کہ ہم گفتگو کے اندر ہم اس کو کیسا استعمال کرتے ہیں، کس طرح کا استعمال کرتے ہیں۔
اگر ہم ساتھ کوئی قید نہیں لگاتے تو پھر کون سا معنی مراد ہوتا ہے؟ اس کی چند ایک مثالیں لیں۔ مثلا میں کہتا ہوں، جیسے عوام کہتی ہے کہ بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصہ نہیں کرنا، غصہ بری چیز ہے۔ اب انہوں نے غصہ بولا ہے، اب غصہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک محمود ہوتا ہے یعنی اچھا، اور ایک مذموم ہوتا ہے۔ مذموم وہ کہ جو اپنے نفس کے لیے غصہ ہو یا اس کے علاوہ جو غصے کی صورتیں ہیں، اور ایک ہے محمود، مثلا جہاد کے لیے ہے یا غیرت کے ہوتی ہے جو شریعت کی طرف سے ہے وغیرہ، اس طرح کا جو جلال ہے، غصہ ہے، یہ محمود ہے۔ لیکن جو عوام نے بولا انہوں نے مطلق بولا، اور ہمارے ہاں مطلقاً جب لفظ غصہ بولا جاتا ہے اس سے مراد مذموم غصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں حسد نہیں کرنا چاہیے، یہ حدیث کے اندر حسد کے بارے میں جو بیان کیا گیا۔ اب حسد بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک محمود اور ایک مذموم، لیکن جب مطلق ہم حسد بولتے ہیں اس سے مراد مذموم ہوتا ہے، محمود نہیں ہوتا۔ محمود کہنے کے لیے ساتھ آپ کو کیا لگانی پڑے گی؟ قید لگانی پڑے گی۔ تو یہ اصول ہے کہ جب کسی لفظ کو ہم مطلق بولتے ہیں تو مطلق وہ جس معنی میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو ساتھ ہمیں قید لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اس کے خلاف کوئی معنی لینا ہوتا ہے، یعنی مقید معنی لینا ہوتا ہے کوئی اور والا کہ جو مطلق بولنے کے وقت مراد نہیں لیا جاتا، تو پھر ساتھ ہمیں قید لگانی پڑتی ہے۔ اس کی ایک اور مثال لیں، بدعت، لفظ بدعت، بدعت لفظ جب بھی استعمال ہوگا مطلق استعمال ہوگا، اس سے مراد ہوگا بدعت سیئہ یعنی بری بدعت، محرمہ یا ممنوع وہ والی بدعت مراد ہوتی ہے۔ اب اگر آپ نے بدعت حسنہ مراد لینی ہے تو پھر آپ ساتھ لگائیں گے بدعت حسنہ، کیونکہ مطلق جب ہم بولتے ہیں اس سے مراد بدعت سیئہ ہوتی ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جناب کل بدعت ضلالۃ، ہر بدعت گمراہی ہے، تو یہاں بدعت مطلق بولا گیا ہے اور مطلق سے مراد بدعت سیئہ ہوتی ہے، لہٰذا کل بدعت سیئۃ ضلالۃ، ہر بدعت سیئہ یہ گمراہی ہے۔ ٹھیک، تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ عام نہ سمجھیے گا اس چیز کو۔ یہ کتابوں کے اندر آپ اگر دیکھیں گے نا، کتابوں کے اندر آپ دیکھیں گے، اور شارحین حدیث ہیں یا مفسرین ہیں یا اس کے علاوہ جتنے بھی شروحات لکھنے والے ہوتے ہیں، وہ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا کتابوں کے اندر، وہاں آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ چلے گا کہ جناب اس کی کیا اہمیت ہے۔ یہاں پر میں صرف ایک آیت کریمہ کو بطور مثال کے پیش کرتا ہوں تاکہ اس کی اہمیت کا آپ کو پتہ چلے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یعنی موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ تھے، کشتی میں تھے۔ اب آپ نے کیا کیا؟ کشتی کو آپ نے خراب کر دیا، حضرت خضر علیہ السلام نے، یعنی اس کو اکھیڑ دیا، عیبناک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر آبجیکشن کیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ جب 3 مرتبہ اس طرح کے معاملات ہو چکے، آخر کے اندر جب ان کی تعویل بیان کی، یعنی اصل جو وجہ تھی کہ آپ نے ایسے 3 واقعات کیوں کیے تھے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی جو وجہ بتائی نا، وہ یہ بتائی، انہوں نے کہا کہ میں نے کشتی کو اس لیے توڑا تھا جو مسکینوں کی تھی۔ کہا کہ ہے کہ یأخذ کل سفینۃ غصبا، کہ ایک بادشاہ ہے جو آگے ہے یا پھر دوسری تفسیر کے مطابق پیچھے ہے، تو وہ اس کو چھین لیتا ہے، وہ ہر کشتی کو چھین لیتا ہے، تو اس لیے میں نے اس کو عیبناک کر دیا۔ اب یہاں پر سوال ہے کہ بھائی اگر وہ کل سفینۃ ہے، بھائی ہر سفینہ یعنی کشتی کو چھین لیتا ہے، تو بھائی عیبناک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چاہے وہ صحیح ہو، صحیح سالم ہے، یا پھر وہ عیبناک ہے، تو تب بھی اس نے تو چھین ہی لینی ہے۔ لیکن یہاں پر یہی والی چیز کہ مفسر نے یہاں پر نکالا کہ کل سفینۃ ای صالحۃ، یا بعض نے کہا سلیمۃ۔ یہ کیوں نکالا ہے؟ یہ اس وجہ سے نکالا ہے کیونکہ مطلق یہاں سفینہ بولا گیا یعنی کشتی بولا گیا، اور مطلق جب کشتی بولا جاتا ہے اس سے مراد صحیح کشتی ہوتی ہے، سالم کشتی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ یہاں پر جو مفسر ہیں وہ یہ والی عبارت نکال رہے ہیں۔